محمد و آل محمد کے در کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے آپ سب کے سامنے ذکر و محمد و آل محمد چند گھڑیوں کے لیے بیان کروں گا، اور امید کرتے ہیں ہماری یہ تھوڑی سی قلیل سی عبادت جو ہے وہ محمد و آل محمد حقیقتاً اپنے در پر قبول و منظور فرمائیں۔ ایک آواز بلند صلوات پڑھیں۔ انتقام مشیت ہے۔ ابھی راستے میں آتے ہوئے ایک مسجد دیکھی جس کا نام تھا مسجد ابراہیم علیہ السلام، تو دل کیا کہ کیوں نہ اس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کی جائے کیونکہ عید بھی گزری ہے۔ جی انتقام مشیت ہے کہ محمد کے بیٹے کی شبیہ کے منکروں کے گھروں سے اللہ ابراہیم کے بیٹے کی شبیہیں برآمد کرواتا ہے۔ زلجنا کو گھوڑا کہہ کر منہ ٹیڑھا کرنے والے، جی زلجنا کو جانور کہہ کر منہ ٹیڑھا کرنے والے ابراہیم کے بیٹے کی شبیہ کی تعظیم کرواتے ہم سے یہ کہنے والے کہ یہ وہ گھوڑا تھوڑی ہے جس پر امام حسین علیہ السلام سواری کرتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کیا یہ دمبا وہی ہے جو جنت سے آیا تھا؟ لائے تو آپ پتھر منڈی سے ہیں اور شادی بڑی ٹٹول ٹٹول کر لے کر آئے ہیں، دیکھ بھال کے لے کے آئے ہیں کہ آیا اس کا کوئی سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں، اس کی آنکھ کانی تو نہیں، کیا یہ ٹانگ سے لنگڑا تو نہیں۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ سارا سال گوشت تو کھاتے ہیں، تو کیا کبھی گوشت کھانے سے پہلے کسائی سے آپ نے پوچھا ہے کہ آیا جس جانور کا گوشت تم دے رہے ہو اس کا کوئی سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا، یہ کانا تو نہیں تھا، یہ لولا تو نہیں تھا، یہ لنگڑا تو نہیں تھا؟ تو اس جانور کے بارے میں اتنے سوال کیوں؟ یعنی اس جانور کے بارے میں اتنے سوال کیوں؟ تو جواب آئے گا کہ یہ اس جانور کی جگہ آ رہا ہے، یہ اس کی جگہ آ رہا ہے جو بے عیب تھا۔ تو شاید ہم بھی 1400 سال سے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بے عیب کی جگہ ہمیشہ بے عیب ہی آئے گا، بے عیب کی جگہ ہمیشہ بے عیب ہی آتے ہیں۔ تو سرکار فرمایا گیا کہ اس جانور کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے، اس کی رسی کو بھی زور سے نہیں کھینچنا، اس کو مارنا بھی نہیں ہے، ہر مسلمان پر اس کی تعظیم لازم ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اس کی تعظیم کیوں کی جائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زلجنا کو گلیوں میں نہیں لے کر آیا کریں، زلجنا کو گلیوں میں نہ لے کر آئے، اور ان کے ہی بچے شاید انہی جانوروں کو سجا کر پورے علاقے کا چکر لگوا رہے ہو، کیونکہ بچے جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، ان میں منافقت نہیں ہوتی، بچے منافقت سے پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچے من کے سچے۔ شاید کیا وجہ ہے ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ سنت ہے یہ ہم پر فرض فرمائی، ہمارے بے شمار انبیاء جو ہیں اس سے پہلے گزرے، لیکن کسی نبی کی یاد کے لیے خدا پاک نے ہم کو حکم نہیں دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں، لیکن ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم حضرت آدم کی یاد میں مٹی کے پتلے بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہم نبی مانتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سال میں ایک دفعہ کشتی پر سوار ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ سال میں ایک دفعہ چڑیاں بنایا کرو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں پہاڑ پر چڑھ جایا کرو۔ کسی نبی کی خدا نے یاد نہیں منوائی، تو آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی ہی یاد کیوں؟ سوال کہ آخر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی ہی یاد کیوں؟ چاہے غریب ہو تب مناؤ، امیر ہو تب مناؤ، چاہے غریب ہو تب منانی ہے، امیر ہو تب منانی ہے، غریب ہو تو یہاں پہ رہ کر مناؤ، اور اگر امیر ہو تو وہاں جا کے مناؤ جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا۔ حج جو ہے، حج 4 پتھر
पत्थरों के दरमियान तोड़ता है, हज 4 पत्थरों के दरमियान तोड़ता है। आप सब लोग खामोश रहें, लेकिन कम से कम वो जरूर बोले जो वहां से होके आया है कि 3 पत्थरों को मारना पड़ता है और 1 को चुनना पड़ता है। 3 पत्थरों को मारना पड़ता है, 1 को चुनना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ वो बेवकूफ ही होगा जो ये कहेगा कि कोई फर्क नहीं इन चारों में। जी, कोई बेवकूफ ही होगा जो कहेगा कोई फर्क नहीं इन चारों में, क्योंकि शैतान की निशानी और होती है, रहमान की निशानी और होती है। तो जी, मैंने एक हाजी से पूछा कि तुम हज अदा करने गए, क्या तुमने हजरे अस्वद को चूमा? तो साहब वहां तौबा करो, इतना रश। मैं क्या फिर दूर से सलाम किया। मैंने कहा हाजी साहब, पाकिस्तान मनो या ना मनो, पाकिस्तान में ये बात तस्लीम करो या ना करो, लेकिन खुदा के घर में जाकर तुम्हें ये बात तस्लीम करनी पड़ी कि अगर किसी पाक मुकाम पर तुम ना पहुंच सको, अगर किसी पाक मुकाम पर तुम ना पहुंच सको तो दूर से हाथ का इशारा करो तो सलाम पहुंच जाता है। इसलिए हम मोमिनीन आज भी दुनिया के किसी भी मुकाम पर हो तो करबला की तरफ इशारा करके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अबा हुसैन, तो हमारा सलाम पहुंच जाता है। तो शायद जी हज पूरा बयान करना जो है वो मकसद नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ, और वो ख्वाब सुनाया अपने बेटे को कि मैंने ख्वाब देखा है। शायद यहाँ पे एक फिक्रा कहना ज़रूरी है कि जो कहते हैं कि नबी हमारे जैसा है, नबी ने ख्वाब देखा कि मैं अपना बेटा ज़िबा कर रहा हूँ। अगर ये ख्वाब कोई मौलवी देखे, आज का मुल्ला देखे, तो वो अपने बेटे के गर्दन पर छुरी रखे तो शायद जुम्मा को नहीं आएगा, ठीक है। बेटे के गले पर छुरी रखने का इख्तियार सिर्फ हुज्जत खुदा को, बेटे के गले पर छुरी रखने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ हुज्जत खुदा को है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा, तो जो है आपकी मौजूद संत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैंने अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। बेटे से ख्वाब का इज़हार किया तो बेटे ने फरमाया जो आपको अमर हुआ है मैं उसके लिए हाजिर हूँ, आप उस पर अमल करें। बाप कह रहा है ख्वाब है, जी बेटा कह रहा है जो अमर हुआ है आप उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह माअस साबिरीन, सही लफ्ज़ याद रखिएगा तकरीर में, इंशाअल्लाह माअस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। किसमें से चाहिए? सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब हिजरत की रात सरकारे कायनात सरवरे दो आलम मौला हजरे करार को फरमाते हैं, या अली आज की शब, हिजरत की शब, मेरी जान को खतरा है, आकर मेरे बिस्तर पर सो जाओ। तो सब खतरा है, सो जाओ। खतरे में तो शनि आई भी उड़ जाती है, खतरे में आई भी उड़ जाती है। और नबी करीम फरमा रहे हैं, या अली मेरी जान को खतरा है, सो जाओ। ताकि एक ऐलान किया जाए कि फला जगह पर एक अजीम शान जलसे का इनेकाद किया जाएगा और जलसे में नाउज़ुबिल्लाह बम ब्लास्ट होगा और शिरकत फरमा कर स्वाब दारैन हासिल करें। जासूस तो कितने यहाँ से सोचिए कि कितने बहादुर थे मेरे मौला, जिनको पैगंबरे खुदा कह रहे हैं कि खतरा है, सो जाओ। मौला ने सवाल किया कि या मोहम्मद क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? क्या मेरे सोने से आपकी जान बचेगी? और अल्लाह गरीब रहमत करे, अल्लामा अज़हर हसन ज़हरी साहब के अल्फाज हैं और
کہ جملہ بہت قیمتی ہے، امید کروں گا کہ آپ ضائع نہیں ہونے دیں گے. حضرت سیدی صاحب نے فرمایا کہ جب مولا علی نے مسکرا کر فرمایا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، تو رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں اگر تم میں بن کے سو جاؤ، اگر تم میں بن کے سو جاؤ. یعنی مولا کائنات امام ہے، اور امام وہ ہے جن کو کہ ہونے تک کا علم ہو اس کو امام کہتے ہیں. تو جب مولا علی کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے تو مولا علی نے یہ سوال کیوں کیا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ جب معلوم ہے کہ یہ ہونا ہے تو پھر اس سوال کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ لازمی جواب آئے گا کہ مولا علی اپنی آنے والی جو امت ہے ان کو بتانا چاہتے تھے کہ ہجرت کی شب رسول پاک کی جان کو خطرہ تھا، اور وہ خطرہ سونے والے نے بچایا ہے، رونے والے نے نہیں بچایا. سوال مولا علی کا حکمت سے خالی نہیں تھا. اب مولا علی نے یہ دعوے کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ شب ہجرت پہلا سجدہ شکر میرے امیر مولا کائنات نے ہجرت کی شب ادا کیا جب ان کو رسول کے بستر پر سونے کا حکم ہوا. مولا علی نے سجدہ شکر ادا کیا. آپ پیچھے آئیے، جب عیسیٰ کو لٹایا گیا، حضرت عیسیٰ کو لٹانے کے لیے لیٹنے کے لیے بولا گیا، ان کو موت اپنے سامنے نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور جب مولا علی کے سامنے موت آئی تو مولا علی نے سجدہ شکر ادا کیا اور شکر کرنے والوں میں سے ہوئے. تو اس طرح یہاں پہ میرے الفاظ بالکل میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو توجہ ہے وہ میرے میں مرکوز رہے. مجھے بالکل بھی تعداد سے کوئی لینا دینا نہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کے سامنے موت آئی تو وہ صابر بنے، مولا علی کے سامنے موت آئی تو وہ شاکر بنے. اب جملہ قیمتی ہے کہ صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر، صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر، اور شکر ادا کیا جاتا ہے نعمت پر. صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر اور شکر ادا کیا جاتا ہے نعمت پر. شاید جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے اور نکل کر جب اپنا خواب تعبیر کرنے کے لیے گئے تو شیطان کو پتہ چلا، شیطان کو پتہ چلا. شیطان نے شاید 3 حملے کیے. شیطان کو بڑی تکلیف تھی اس بات کی، حالانکہ چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، خون حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا، اور تکلیف شیطان کو تھی. آپ پتہ نہیں کہ بیٹھ کے سو گئے. چھری ابراہیم علیہ السلام کی، خون حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، تکلیف شیطان کو. تو آیا ثابت ہوا کہ چھری کسی کی ہے، چھری کسی کی ہوتی ہے، خون کسی کا نکلتا ہے، اور تکلیف شیطان کو ہو رہی ہے. یہ ہے شیطان کی پہلی مثال. شیطان نے 3 جگہ پہ ناکے لگائے. پہلا ناکہ اس نے لگایا، پہلا حملہ ہے، 3 حملے کی. پہلا حملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے تو بولا کہ جا رہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میرے باپ نے خواب دیکھا ہے، میرے بابا نے خواب دیکھا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. شیطان نے فرمایا بوڑھے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا. جیسے کہ شیطان نے یہ الفاظ ادا کیے کہ بوڑھے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان بھاگا اور بھاگتے بھاگتے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں شیطان ہوں، آپ نے کیسے پہچانا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا کے نبی کے دماغ پر حملہ کرے وہی شیطان ہے. دماغ پر حملہ کرے اس کو ضعیف سمجھے وہ شیطان ہے. دوسرا حملہ شیطان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا
پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر کرنے جا رہا ہوں۔ شیطان بولا میں بھی خواب دیکھتا ہوں، لیکن جو دیکھتا ہوں وہ میں کرتا نہیں۔ میں بھی خواب دیکھتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں وہ میں کرتا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ شیطان بھاگا اور بھاگتے بھاگتے پوچھا کہ پیغمبر خدا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ پیغمبر خدا نے کہا کہ جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے وہ بھی شیطان ہے۔ جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے وہ بھی شیطان ہے۔ اور تیسرا حملہ شیطان کا جو تھا وہ تھا بی بی ہاجرہ پر، نبی کی بیوی پر۔ اور شاید یہ اکارڈنگ ٹو ہز ایکسپیرینس، شیطان کے تجربے کے مطابق شیطان نبی کی بیویوں پر حملہ کرنے میں کئی دفعہ کامیاب رہا۔ یہ بات قرآن میں ثابت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام نے تو دوسرا حملہ جب شیطان پر کیا، دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی کون؟ اب کیا بتائیں؟ غصے میں دوبارہ دروازہ کھٹکایا، دوبارہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ شیطان بولا آپ کا ہمدرد۔ بولا کیا مسئلہ ہے، کیا کام ہے؟ بولے بیٹا کہاں ہے؟ اندر سے آواز آئی کہ وہ دعوت پر گئے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، دعوت کا دس کے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعوت پر گئے ہیں۔ شیطان بولے کہ کیا دعوتوں پر چھری ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ تمہارا بیٹا ہے، ذبح کر دے گا۔ بی بی نے فرمایا کہ کر دے، اس کا مال ہے، وہ نبی خدا ہے، ان کا امر ہے، وہ مالک ہے، کرنا چاہے تو کر دیں۔ شیطان کا جب یہ فیصلہ نہیں چلا تو شیطان فوراً بولا پاگل نہیں بنو، گھر سے نکلو اور اپنے جوان بیٹے کو بچاؤ۔ جیسے ہی شیطان نے کہا گھر سے نکل اپنے بیٹے کو بچا، فوراً بی بی نے اندر سے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان بھاگا اور بھاگتے بھاگتے پوچھا کہ اے بی بی اب تو میں باہر تھا، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں شیطان ہوں؟ بی بی فوراً بولی کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو نبی کی بیوی کو جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ تو شاید جی آخر میں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جو بیسک کہ اس جانور کی تعظیم کیوں کی جائے، اس کی عزت کیوں کی جائے، ہر مسلمان اس جانور کی تعظیم فرمائے، آخر کیوں؟ تو جیسا کہ میری تحقیق ہے، میرا یہ چیلنج بھی ہے کہ اس کی تحقیق، اس کی عزت اس لیے کی جائے کہ یہ ذبح ہونے وقت خاموش رہا، ذبح ہونے وقت خاموش رہا۔ آپ سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں جب بکرے کو، دمبے کو ذبح کیا جائے تو باقاعدہ طور پر بکرا شور مچاتا ہے، روتا ہے، بے بے کی آوازیں لازمی نکالتا ہے، لیکن یہ خاموش رہا۔ کسی نے پکڑا نہیں تھا، کسی نے نہیں پکڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی ہے، چھری چل رہی ہے، اور وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چل رہی ہے۔ ہاتھ پر خون لگا ہے، گرم گرم خون لگا ہے، اور وہ خون بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ رگیں تک کاٹ دی اور وہ رگیں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہیں، لیکن جب آنکھ سے پٹی ہٹی آگے دمبا تھا۔ دمبا جو ہے، دمبے کی تعظیم اس لیے کی جاتی ہے کہ دمبا رویا نہیں۔ آخر دمبے سے پوچھا کہ تم روئے کیوں نہیں؟ میرے جیسا ملامت تو پوچھے گا، لیکن آپ کے دل میں بھی سوال آئے گا کہ آخر دمبا شور کیوں نہیں مچایا، رویا کیوں نہیں؟ تو دمبا یقیناً یہی جواب دے گا کہ جب نبوت کو بچانا ہو تو رویا نہیں ہوگا، جب نبوت کو بچانا ہو تو رو کر مخبریاں نہیں کی جاتی۔ اس لیے اس جانور کی تعظیم ہم پر فرض ہے۔ اور شاہ جی منا میں دمبا ذبح ہوا تو پوری امت نے یاد رکھا، منا میں دمبا ذبح ہوا تو پوری امت نے یاد رکھا۔ کربلا میں پورا کنبہ ذبح ہو گیا، امت نے یاد رکھنے کی زحمت ہے۔